سلطنت عثمانیہ کے دور میں فلسطین کے 400 سال۔ فلسطین ایک ایسی سرزمین جس کا نام آتے ہی بیت المقدس، مسجد اقصی اور انبیاء کرام کی مقدس یادیں ذہن میں تازہ ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں صدیوں سے مختلف سلطنتیں آئیں اور گئیں، لیکن فلسطین کی مذہبی اور تاریخی اہمیت کبھی کم نہ ہوئی۔ 16ویں صدی کے آغاز میں فلسطین ایک مرتبہ پھر ایک بڑی سلطنت کا حصہ بننے والا تھا۔ یہ سلطنت تھی سلطنت عثمانیہ۔ عثمانی دور فلسطین کی تاریخ کا ایک طویل باب ہے جو تقریباً 400 سال تک جاری رہا۔ اس دور میں فلسطین نے جنگیں بھی دیکھی، امن بھی دیکھا، ترقی بھی، عالمی سیاست کی ایسی تبدیلیوں کا سامنا بھی کیا جنہوں نے آنے والی صدیوں کا تاریخ کا رخ بدل دیا۔ آئیے تاریخ کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سن 1516 میں عثمانی سلطان سلیم اول نے مملوک سلطنت کے خلاف ایک بڑی فوجی مہم شروع کی۔ شام مصر کی طرف بڑھتے ہوئے عثمانی فوج نے مملوک اقتدار کو شکست دی۔ اس وقت فلسطین کوئی ایک متحدہ ریاست نہیں تھا بلکہ مختلف انتظامی علاقوں میں تقسیم تھا۔ عثمانیوں نے اس خطے کو اپنی انتظامی میں شامل کیا۔ سلطان سلیم اول کے بعد سلطان سلیم قانونی کا دور آیا جسے عثمانی تاریخ کے اہم ترین ادوار میں شمار کیا جاتا ہے۔ سلطان سلیم قانونی کے زمانے میں بیت المقدس پر خصوصی توجہ دی گئی۔ شہر کی فصیلوں کو تعمیر مرمت ہوئی جن میں آج بھی نظر آنے والی مشہور دیواریں شامل۔ بیت المقدس کے دروازوں اور شہر کے دفاعی نظام کو بہتر بنایا گیا۔ عثمانی حکمرانوں نے مسجد اقصی اور بیت المقدس صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ مسلمانوں کے لیے مقدس مقام تھا۔ عثمانی دور میں فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ عیسائی اور یہودی برادریاں بھی آباد تھیں۔ بیت المقدس مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مذہبی اہمیت رکھتا تھا اور عثمانی انتظامیہ نے مختلف مذہبی برادریوں کے لیے مذہبی مقامات اور عبادت گاہوں کے انتظام کے لیے مخصوص نظام قائم کیا۔ وقت گزرتا گیا، عثمانی سلطنت وسیع سے وسیع تر ہوتی گئی۔ فلسطین میں زندگی کا ایک بڑا حصہ زراعت، تجارت اور مذہبی سرگرمیوں سے وابستہ تھا۔ یروشلم، غزہ، نابلس، الخلیص اور دیگر شہروں اپنے اپنے علاقوں میں اہم مراکز تھے۔ حج اور مذہبی سفر کے راستے بھی فلسطین کی اہمیت میں اضافہ کرتے تھے۔ دنیا کے مختلف علاقوں سے آنے والے زائرین بیت المقدس کا رخ کرتے، اس وجہ سے شہر میں مذہبی مدارس، خانقاہیں، بازار اور مسافر خانوں کو اہمیت رہی۔ لیکن 400 سالہ ہمیشہ امن کے نہیں تھے۔ عثمانی سلطنت کے مختلف ادوار میں فلسطین کو بھی سیاسی، معاشرتی اور انتظامی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض علاقوں میں مقامی طاقتور خاندان مضبوط ہوئے، ٹیکسوں کا بوجھ بڑھا۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں دنیا تیزی سے بدل رہی تھی۔ یورپ میں صنعتی انقلاب آ چکا تھا۔ یورپی طاقتیں مشرق وسطیٰ میں اپنی سیاسی اور معاشی دلچسپی بڑھا رہی تھیں۔ عثمانی سلطنت کو اندرونی کمزوریوں کے ساتھ ساتھ بیرونی دباؤ کا بھی سامنا تھا۔ اسی دوران فلسطین میں بھی نئی تبدیلیاں آنے لگیں۔ 19ویں صدی میں یورپی طاقتوں کا اثر خطے میں پڑنے لگا۔ یورپی مسافر، مذہبی مشن اور تجارتی سرگرمیاں بڑھیں۔ فلسطین نئی سڑکیں، اسکول اور مختلف ادارے قائم ہونے لگے۔ اسی صدی میں ایک اور اہم تبدیلی سامنے آئی۔ دنیا کے مختلف علاقوں سے یہودی افراد فلسطین کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ ابتدائی دور میں یہ ہجرت محدود تھی لیکن صدی کے آخری حصے میں اس میں اضافہ ہوا۔ یورپ میں یہودیوں کو درپیش مشکلات، قوم پرستوں کی تحریکیں اور بعد میں صہیونی سیاسی تحریک ابھرنے کو عمل کو ایک نئی سمت دی۔ 19ویں صدی کے آخر میں تھیوڈور ہرزل کی قیادت میں صہیونی تحریک نے فلسطین میں یہودی قومی وطن کے قیام کا سیاسی مطالبہ نازا انداز میں پیش کیا۔ اس وقت فلسطین عثمانی سلطنت کا حصہ تھی۔ عثمانی حکومت نے بیرونی سیاسی دباؤ اور فلسطین میں بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کو محسوس کیا لیکن اس مسئلے کو روکنے میں کئی مشکلات کا سامنا تھا۔ مختلف علاقوں میں زمین کی ملکیت قوانین نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ 20ویں صدی کے آغاز تک عثمانی سلطنت کی پہلے کی نسبت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ پھر دنیا ایک ایسی جنگ کی طرف بڑھنے لگی جس نے تاریخ بدل دی۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ عثمانی سلطنت جرمنی کے ساتھ جنگ میں شامل ہو گئی جبکہ برطانیہ اور اس کے اتحادی عثمانیوں کے خلاف تھے۔ فلسطین ایک مرتبہ پھر میدان جنگ بن گیا۔ عثمانی فوج اور برطانوی فوج کے درمیان کئی اہم لڑائیاں ہوئیں۔ غزہ کے علاقے میں شدید جنگیں ہوئیں۔ بالآخر برطانوی فوج نے فلسطین کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ سن 1917 میں برطانوی فوج نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ یہ لمحہ فلسطین کی تقریباً 400 سالہ عثمانی تاریخ کے خاتمے کی علامت بن گیا۔
صدیوں سے قائم عثمانی اقتدار ختم ہو چکا تھا، لیکن اسی دوران ایک اور فیصلہ فلسطین کے مستقبل پر گہرا اثر ڈالنے والا تھا۔ 1917 میں برطانوی فوج نے فی الفور اعلامیہ جاری کیا جس میں فلسطین میں یہودی قومی وطن کے قیام کی حمایت کا اظہار کیا گیا۔ اس اعلان کے بعد فلسطین کی سیاست مزید پیچیدہ ہو گئی۔ پہلی جنگ عظیم کے اختتام کے بعد عثمانی سلطنت مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی۔ اس کے کئی علاقے مختلف طاقتوں کے زیر اثر آ گئے۔ فلسطین برطانوی اقتدار کے تحت چلا گیا۔ یوں 1516 میں شروع ہونے والی عثمانی دور تقریباً 400 سال بعد ختم ہو گیا۔ لیکن تاریخ کے اس باب کو صرف ایک سلطنت کے عروج و زوال کے طور پر دیکھنا کافی نہیں۔ عثمانی دور میں فلسطین نے کئی اہم تبدیلیاں دیکھیں۔ بیت المقدس کی فصیلیں مضبوط ہوئیں، مذہبی مقامات کی دیکھ بھال ہوئی، شہر کے انتظامی ڈھانچے میں تبدیلیاں آئیں، تجارت اور زراعت جاری رہی، مختلف مذہبی برادریاں یہاں آباد رہیں۔ لیکن 400 سال کے آخری حصے میں عالمی سیاست نے فلسطین کو ایسا دور میں داخل کر دیا جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد فلسطین ایک نئے سیاسی دور میں داخل ہوا۔ اب یہاں عثمانی پرچم نہیں تھا، اس کی جگہ برطانوی اقتدار آ چکا تھا، اور آنے والی دہائیوں میں یہ سرزمین بڑے سیاسی تنازعات، ہجرتوں، جنگوں اور تقسیم کے فیصلوں کا مرکز بننے والی تھی۔ اگر ہم فلسطین کی تاریخ کو غور سے دیکھیں تو ہمیں ایک حقیقت واضح نظر آتی ہے: فلسطین صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے مسجد اقصی اور قبلہ اول کی سرزمین ہے۔ یہاں عیسائیوں کے لیے بھی مقدس مقامات رکھتے ہیں اور یہودی مذہبی تاریخ میں بھی اس خطے کی اہمیت ہے۔ اس مذہبی اور تاریخی اہمیت نے فلسطین کو صدیوں سے عالمی سیاست کا مرکز بنائے رکھا ہے۔ عثمانی دور کے تقریباً 400 سال فلسطین کی تاریخ میں ایک طویل وقفہ ضرور تھے، لیکن یہ تاریخ اختتام نہیں تھا بلکہ ایک نئے دور کا آغاز تھا، ایک ایسا دور جس میں سلطنتیں بدلیں، سرحدیں تبدیل ہوئیں، نئی سیاسی تحریکیں سامنے آئیں اور فلسطین ایک مرتبہ پھر دنیا کی سب سے اہم اور حساس سیاسی کشمکشوں کا مرکز بن گیا۔ شاید تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ جب ہم آج کے فلسطین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف موجودہ واقعات نہیں دیکھنے چاہیے، ہمیں پوری تاریخ کو سمجھنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر بیت المقدس عظمت تک، اسلامی فتوحات سے لے کر مملوک دور تک، اور پھر سلطنت عثمانیہ کے 400 سال اقتدار سے لے کر برطانوی دور تک، فلسطین کی داستان صدیوں پر پھیلی ہوئی۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جس سے ہر دور نے اگلے دور کی بنیاد رکھی، اور عثمانی دور بھی اسی طویل داستان کا ایک اہم باب ہے، ایک ایسا باب جو 1516 میں شروع ہوا اور 1917 میں بیت المقدس پر برطانوی قبضے کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا۔ لیکن فلسطین کی کہانی وہ آج بھی جاری ہے۔